إياك نعبد وإياك نستعين. اب ابو حنیفہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا تھا کہ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے. جی آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں. آپ نبی الاسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر. ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. آپ کا کیا خیال ہے، وہ غلط کہتے ہیں؟ جی غلط کہتے ہیں بالکل. آپ بکش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ میرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہے، کیونکہ امام صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلم 203 اور صحیح مسلم 974 یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اس کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام صاحب نے کافر نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنے والدین کو کافر کہا تھا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی ان کی مغفرت کے لیے، تو اللہ نے اجازت نہ دی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل کفار ہوتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ کہ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ اہل فترہ والے لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی کون ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلب اپنی رائے سے نکالے؟ جب صحیح حدیث موجود ہے تو مرزا جیلمی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ قرآن کا مطلب خود نکالے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور وہ صحیح نکلی تب بھی وہ گناہ گار ہیں. سنن ابو داؤد 3652، ترمذی 2951. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کو سمجھنے میں حدیث کی وہی ضرورت ہے جیسے آنکھوں کو روشنی دیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو مرزا جیلمی ایک طرف یہ کہتا ہے، یا آپ نے سنا ہے کہ صحیح مسلم بخاری کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. مسلم میں کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے، باقی بخاری میں یہ پورا. بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت جب صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں، تو پھر آپ ان حدیثوں کے منکر کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کیوں ہیں؟ آپ پھر اپنے منطق اور لاجک کے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، میں نبی کو چھوڑ کے تمہاری بات کیوں مانوں؟ اللہ کے نبی نے اپنے والدین کو مسلمان نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو مسلمان کہنے والے؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، تو اب تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب آپ کھل کے بولو نا، آپ کہو کہ قرآن کے آگے نبی بھی معاذ اللہ کوئی شے نہیں. یہ تو اب آپ کا عقیدہ ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور قرآن کے آپ اپنے غلط مطلب نکالتے ہیں، اپنے لاجک، اپنے منطق کے گھوڑے دہراتے ہیں. ہم لاجیکلی بھی دیکھیں تو مرزا جیلمی کے پاس کیا پروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک پیغام نہیں پہنچا؟ کیا اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود نہیں تھی؟ ورقہ بن نوفل وہاں موجود نہیں تھے جو عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس وقت موجود نہیں تھی مکہ مدینہ میں. اور ان انبیاء کرام نے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، دونوں نے بت پرستی کی کیا مذمت نہیں کی؟ تو مرزا کے پاس کیا پروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان تک اسلام نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح کرتا ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ بت پرستی پہ لگے رہے. ابو مطلب جو ان کے والد تھے اور اللہ کے رسول کے دادا تھے، وہ تو پورا سسٹم ہی بت پرستی کا چلا رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے اور وہ بت پرستی میں بہت آگے نکل چکے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والدین مسلمان نہ تھے تو اس میں اللہ کے رسول کی شان میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر تھے وہ کیا کافر نہ تھے؟ اسلام یہ ایک بڑا اہم پیغام دیتا ہے کہ رشتہ داریاں اسلام میں کام نہیں آئیں گی. اسلام میں صرف جو کام آئے گا وہ ایمان اور تقوی کام آئے گا. یہ اسلام کا ایک خالص پیغام ہے، اس سے یہ پیغام پہنچتا ہے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس سلف صالحین میں جو میجورٹی ہے جو ان کے ساتھ رہے گا وہ حق پہ رہے گا، اور جو ان کا راستہ چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا.
آپ ہماری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، اس میں ہم نے اس کے 7 پارٹس بنائے ہیں. جہاں جہاں مرزا جیلمی صحیح حدیث کا منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو موسیقی کو حرام کہا ہے، مرزا جیلمی اس کو بھی حلال کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ آیا ہوا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے. شکوہ جواب شکوہ نصرت فتح علی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے، وہ سولو جو ہے نا، شکوہ جواب شکوہ ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑھی ہوئی ہے جو قوالی کے طرز میں، ایک اس نے لیٹسٹ جو آپ کا ایک پاپ میوزک کی طرز میں نا اس نے، لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سولو ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوہ جواب شکوہ آڈیو میں، کمال پڑا ہے نصرت فتح علی. وہ جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں، اگر اچھی شاعری ہے سن لیں. اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے.